علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھتیجی ذرا جڑے چھوٹے سپیکر ہیں ان کے آواز ذرا سیٹ کر دو۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ جو آج 17 جولائی 2020 کے حاضری کا موقع اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا ہے، دعا فرماؤ کہ اللہ میرا اور آپ کا اس مقدس مقام پر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے علم کے اندر ہے یہ بات کہ آج ذوالقعدہ کے 25 ہے، 26 ذوالقعدہ کی 26 ہے، انگریزی کی 17 جولائی ہے، اور ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ، دونوں لحاظ سے پڑھ سکتے ہو، ذوالحجہ بھی کہہ سکتے ہو، ذوالحجہ بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ مہینہ آنے والا ہے، یقین فرمائیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بہت آسان انداز کے ساتھ بیان فرمائی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کثرت سے بیان کرو، اور جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ عشرہ جو اب آنے والا ہے یہ انتہائی قیمتی ہے۔ اس کے پہلے جو 10 دن ہیں نا یہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کے اندر حتیٰ کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اتنا افضلیت اس مقام کو نہیں جتنا اس عشرے کے اندر بندہ جو اعمال کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، مقام بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو، مسلمان بندوں کو، ایمان والوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو اللہ نے تحفے میں عطا فرمایا ہے، اللہ نے تحفے میں عطا فرمایا ہے۔ تو اس عشرے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں اور جنت کی شجرکاری کریں۔ میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ جنت کی شجرکاری کیسے ہے۔ آئیے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام واخبرهم ان الجنت طیبۃ الترب وعذبۃ الماء وانها کعان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3462۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیت ابراہیم شب اسرا، یعنی معراج والے رات میری ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ معراج والی رات لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میرے ساتھ ملاقات ہوئی اللہ کے رسول کی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور کیا کہا؟ فقال یا محمد، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقرئ امتک منی، میری طرف سے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیں، میری طرف سے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اس ذوالقعدہ کے رخصت ہونے کے بعد، ذوالحجہ کے آنے کے بعد پہلے جو 10 دن والے عمل ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا اقرئ امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیجئے، یہ میسج دے دیجئے کہ وہ کیا ہے، وَأَخْبِرُهُمْ، اور انہیں آگاہ کر دینا، أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، توجہ کرنا، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، جنت کی مٹی بڑی ہموار ہے۔ کتنے پیارے جملے ہیں، فرمان تیرے اور میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا ہو، اور نبی تو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب عرش والا رب بلواتا نہیں، جب عرش والا رب ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے۔ کتنے پیارے جملے ہیں، دل تو چاہتا ہے اسی جنت کی ایک مٹی کے اوپر جمعہ پڑھا دو، لیکن پھر وہ عنوان مضمون باقی رہ جائے گا، ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، وعذبۃ الماء، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِعَانٌ، فرمایا ہے وہ چٹیل میدان، ہے وہ چٹیل میدان، وَأَنَّ غِرَاسُهَا، کہ اس کی جنت گاری کے اندر اس چٹیل میدان کے لیے شجر کاری کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ شجر کاری، درخت۔ آپ یہاں درخت لگاتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ سایہ عارضی ہے۔ دعا فرماؤ مالک لم یزل، مجھے اور آپ کو وہ جنت عطا فرما دے جس کے اندر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ ہمیں اسی دنیا میں شجر کاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وہ شجر کاری کیسے ہے؟ اس دنیا میں شجر کاری کرنے کا طریقہ پیغمبر کائنات نے کیا بیان فرمایا ہے؟
فرمایا کہ جب تک تم اس دنیا میں زندہ ہو، اللہ نے جو تمہیں زندگی بخشی ہے، اللہ نے جو تمہیں زندگی بخشی ہے، اور تمہاری زندگیوں میں ذوالقعدہ جانے کے بعد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ تمہاری زندگیوں میں آئے گا، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کے اندر آپ سبحان اللہ کثرت سے کرتے جائیں گے، جنت میں شجر کاری ہوتی جائے گی، آپ اللہ اکبر کا ذکر کثرت سے کرتے جائیں گے، جنت میں شجر کاری ہوتی جائے گی، آپ اسی دنیا میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر آپ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتے جائیں گے، اپنا جنت کے اندر شجر کاری ہوتی جائے گی۔ مسلمانوں، اس حدیث کا دوسرے الفاظ کے اندر ترجمہ سماعت فرمائیے، ذرا کان میری طرف کھولیے۔ اگر جنت میں شجر کاری کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، ہاں جی، جیسے جنت کی مٹی عمدہ ہے، اگر اس کو اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ کو کثرت سے پڑھنا ہوگا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر۔ غیراسہا، اگر آپ جنت کی شجر کاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اذکار کرنا پڑیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جنت کا پانی بڑا عمدہ جو میٹھا ہے اللہ میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دے، اگر یہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کرو گے نا ذکر انشاءاللہ، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، انسان صبح سے لے کر شام تک اپنی زبان سے گالی گلوچ، جھوٹ، کیا کچھ نہیں نکالتا شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہی چلتے پھرتے اگر آپ یہ دنیا میں ہی شجر کاری کریں گے جنت کے لیے، جنت کے شجر کاری کے لیے یہ اذکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا فرما دے گا۔ آئیے ایک دوسری روایت، ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شجر کاری کر رہے تھے، ابو ہریرہ شجر کاری کر رہے تھے، ان کا گزر، ان کے پاس کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں شجر کاری کر رکھا۔ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا میں اس سے تمہیں بہتر شجر کاری کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سبحان اللہ کہنے سے کیا ملے گا، اللہ اکبر کہنے سے کیا ملے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے کیا ملے گا؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا تھا کہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا تھا اللہ اکبر کا ذکر کرنے سے کیا ملے گا؟ مسلمانوں، نواں لاہور کے زندہ دل نوجوانوں، کان لگا کر میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ جو عرش والا رب میری زبان سے یہ کلمات نکلوا رہا ہے، اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا تھا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے کیا ملے گا؟
کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ یہ ہیں وہ اعمال کرنے والے، یہ ہیں وہ اعمال کرنے والے۔ ذوالقعدہ جا رہا ہے اور ذی الحجہ آ رہا ہے، دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے۔ اور یہ جو قربانی ہے نا، قربانی جن لوگوں نے قربانیاں کرنیاں ہیں، ان سے پہلے جو 10 دنوں کی فضیلت ہے، اللہ اس کے اعمال بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قربانی کے مسائل بھی عرض کروں گا، لیکن جو باتیں میں اب شروع کر چکا ہوں اس پر ذرا توجہ کریں۔ اب یہ جو حدیث آپ کو سنائی ہے، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جو الحمدللہ ہماری لائبریری کی زینت ہے، سنن ابن ماجہ۔ اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3807، 3807، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ مسلمانوں، اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3460۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جس حدیث کا حوالہ سن چکے ہو، متن سن چکے ہو، آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا ما علی الارض رجل، خطۂ زمین پر، خطۂ زمین پر، اس اللہ کی دھرتی پر کوئی بندہ یہ کلمات کہتا ہے، ما علی الارض رجل، ما علی الارض، اس خطۂ زمین پر اگر کوئی شخص یقول، یہ کہتا ہے لا الہ، پڑھ لے میرے ساتھ، لا الہ، وہ نہیں جو اکٹھے افضل الذکر لا الہ، اجتماعی نہیں، انفرادی، لا الہ الا اللہ، جو یہ بندہ کلمات پڑھ لیتا ہے نا اس اللہ کی سرزمین پر، اور واللہ اکبر کے کلمات کہتا ہے، وسبحان اللہ، سبحان اللہ کے کلمات کہتا ہے، والحمدللہ، الحمدللہ کے کلمات کہتا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمات کہتا ہے، تو الا کفرت عنہ ذنوبہ، سبحان اللہ، الا کفرت عنہ ذنوبہ، جو بندہ اللہ کی سرزمین پر یہ کلمات کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں یہ ذکر کثرت سے کرتا ہے، الا کفرت عنہ ذنوبہ، تو اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اتنے گناہ ماشاء وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرنٹ سیٹ پہ آؤ، اور کتنے گناہ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، توجہ، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کی برابر بھی گناہ کیوں نہ ہوں، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اور دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ، اب اس کا معنی کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ٹھیک ہے، واللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، والحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں للہ تیرے لیے ہیں، تیرے،
ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے علاوہ میں کوئی نیکی یا گناہ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہوا؟ لا ولا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب ہے جس کو اللہ توفیق بخشتا ہے وہی نیکی کرتے ہیں، جس کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا تو وہ یہ نیکی کا کام۔ اب آپ دیکھیں نا، بھرا بازار ہے، بھرا اڈا ہے، جمعے کا وقت ہے، دکانیں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، اپنی اپنی دکانوں پر لوگ بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کو مسجد میں آنے سے توفیق چھین لی ہے۔ جب اللہ توفیق کو سلب کر لیتا ہے پھر تو کہتا ہے میں نہیں جانتا مسجد دے اندر، تیری کیا جرت، تیری کیا اوقات کہ تو مسجد میں نہ آئے نمازوں کے لیے یا جمعے کے لیے۔ سیدھی بات ہے، اللہ تجھے آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ماشاءاللہ میرے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ان اذکار کو کثرت کے ساتھ کرو گے نا بھائی انشاءاللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے۔ اللہ کے رسول ایک بڑا پیارا خطبہ ہے۔ اگر آج توجہ کی، آج انشاءاللہ سبق سنا رہا ہوں، خطیبانہ انداز نہیں ہے آج، لیکن بات کو سمجھنا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا، اور کیا دیکھتے ہیں؟ وہ درخت جس کے پتے خشک ہو گئے تھے، پتے خشک ہو گئے تھے۔ تو امام کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا اس درخت کے خشک پتوں پہ جب مارا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ۔ جب درخت کے پتے گر رہے تھے، اللہ کے رسول ان خشک پتوں، اپنا ٹہنی سے خشک پتوں کو نیچے گرتے دیکھ کر اپنی زبان سے کہا ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وسبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ولا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہے، واللہ اکبر، اور اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ توجہ، حدیث کے الفاظ لَتُسَاقِطُ مِن ذُنُوبِ الْعَبْدِ، بندے کے گناہوں کو بھی اللہ ایسے جھاڑتے ہیں کما تساقط ورق هذه الشجرہ، جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ جو بندہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں یہ اذکار کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی ایسے جھاڑتے ہیں جیسے درخت کے شاخ کے سوکھے پتوں پر پیغمبر نے اپنا عصا مارا تو خشک پتے جیسے جیسے گر رہے تھے، اللہ ایسے ہی اپنے بندے کے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ کتنے پیارے جملے ہیں۔ لَتُسَاقِطُ مِن ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذَا الشَّجَرَةِ، اس درخت کے جیسے پتے گر رہے ہیں نا، اللہ ایسے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ بندے کے گناہوں کو بھی ایسے صاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی، آپ نے
آپ کی زندگیوں میں کتنی مرتبہ یہ قربانی کا مہینہ آیا ہوگا، ذوالحجہ کا مہینہ آیا ہوگا، بڑے بڑے آپ نے خطبات سنے ہوں گے، لیکن آج دین کے اس خادم سے بھی ادنا سا یہ سبق سن لو کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی کتنی فضیلت ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں اب تک؟ 4۔ ماشاءاللہ، جیسے یہ بھائی غور سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن تو رہے ہیں آپ، اللہ آپ کے ذوق کو، محبت کو پورا فرما دے۔ یہ جو حدیث پڑھی ہے نا، اس کا حوالہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم لگایا وہ صحیح حدیث ہے۔ اور تیسرا حوالہ فی صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے، 17-18 حدیث کا نمبر ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تسبیحات کے لیے اپنے بندوں کو چن لیا ہے۔ ان تسبیحات کے لیے اپنے بندوں کو چن لیا ہے۔ بندوں کا انتخاب کرنے کے بعد بہت بڑا اجر و ثواب بھی ساتھ مرتب کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی اللہ نے بندوں کو کیسے چنا ہے، اور اجر و ثواب کے اندر اللہ نے کیسے مرتبہ زیادہ بیان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک حدیث ہے، راوی 2 ہیں۔ ایک حدیث ہے، بیان کرنے والے 2 راوی ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرا ابو سعید رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فمن قال سبحان اللہ، اگلے الفاظ، کتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سیئة ومن قال اللہ اکبر فمثل ذلك ومن قال لا الہ الا اللہ فمثل ذلك ومن قال الحمد للہ رب العالمین ومن قال الحمد للہ رب العالمین من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطیئة۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے، من الکلام، کلام سے، اللہ نے کلام سے چن لیا، اور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 کتنی؟ 4۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 کلمات کو چن لیا ہے۔ کتنے کلمات؟ 4۔ اچار نہیں، 4۔ اربعن کتنے؟ 4 کلمات۔ ان میں سے پہلا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، اللہ نے ان 4 کلمات کو چن لیا ہے۔ فمن قال سبحان اللہ، جو بندہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، کتب لہ 20 حسنہ، اس کے نامہ اعمال کے اندر کتبہ لکھی جاتی ہیں، 20 حسنۃ 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 20۔ وحطت، اور مٹا دی جاتی ہیں، عنہ، اس سے، 20 سیئۃ، اور 20 خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے پیکج دیا ہے ایمان والوں کو ذوالحجہ کا۔ ذوالقعدہ جا رہا ہے اور ذوالحجہ آ رہا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو یہ پیکج دیا ہے، اور یقین فرمائیں جو لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں،
اگر اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کیا تو بلے بلے بلے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ آج ہم اس جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ ایک سائل کہتا ہے جی آپ اس گرمی سے بچنے کی دعا بتا دیں۔ میں نے کہا میرے علم کے اندر تو نہیں ہے، پڑھ کے بتاؤں گا جو میں نوٹ کر کے آیا ہوں۔ نوٹ گرمی سے بچنے کی دعا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ ما شد حرم ھذا الیوم۔ اے اللہ آج جولائی کے مہینے میں کتنی سخت گرمی ہے، سخت گرمی بھی ہو، پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہو، بندے کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ دل گھٹن کے اندر آتا ہے، اور اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ اس دنیا کے گرمی مشکلات کے ساتھ بھی برداشت کر لیں گے، اے میرے رب جہنم کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ اور سب دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور اے اللہ جو تیرے بندے اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ ان کو قبر کی گرمی سے محفوظ فرما، مطلب قبر کے عذاب سے، اور اللہ جہنم کے گرمی سے محفوظ فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنا پیارا پیکیج ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، نواں لاہور کے زندہ دل نوجوانوں، ایک وقت آنے والا ہے میں اور آپ اس مٹی کا سامان بننے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ عالم دنیا سے عالم بقا کی طرف روانہ، عالم بقا سے عالم آخرت کے دن جب اللہ اٹھائے گا، ایک ایک نیکی کے لیے بندہ چلا رہا ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ اس زندگی کو غنیمت جان لو، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ گھڑی کی سوئی ٹک 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 جو کر رہی ہے یہ وقت گزر رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ تیری اور میری زندگی کے ایام کم ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے سبحان اللہ نیکیاں جمع کر لو، اللہ سے گناہ معاف کروا لو۔ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کا جو پیکج دیا ہے، دعا فرماؤ اللہ مجھے اور آپ کو اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس موبائل سے پیکج مل جائے نا، پیکج مل جائے آپ کو جی، 1 مہینے کے لیے آفر ہے، اتنے آپ کو فری منٹ ملے ہیں، اتنی آپ کو MB ملی ہے، آپ یوز کریں۔ میں کہتا ہوں راتوں کو نیند حرام کر دیتے ہیں، راتوں کو نیند حرام کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں پیکج دیا، پیکج، اس پیکج کو ضائع نہیں کرنا۔ اور جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں، جن کو شیطان نے ورغلایا ہے، وہ تو کہتا ہے مائی ڈارلنگ ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، تو پھر اس پیکج میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ تو شیطان کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو کتنا اچھا پیکج دیا۔ تو خیر بات دور نکل گئی، آگے فرمایا ومن قال، جو بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، فمثل ذالک، تو پھر اسی طرح 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ ومن قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے وظیفہ کرتا ہے تو فمثل ذالک، اسی طرح 20 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنا پیارا پیکیج ہے۔ اچھا اگلے الفاظ، ومن قال، اور جو بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین،
मिन क़िबली नफ्सिही, जो बंदा अपनी तरफ से, जो बंदा अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, अपनी तरफ से। आप कहेंगे अपनी तरफ से कैसे? बंदा जब सो के उठता है कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी, खाना खा के फारिग होता है बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। जो बंदा अपनी तरफ से ये कालिमात कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या फरमाया? कुतिबत लिख दी जाती हैं लहू, इसके लिए जो बंदा अपनी तरफ से, लहू जो अपनी तरफ से कहता है हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलासून हसनतन, 30 नेकियां लिखी जाती हैं। सलासून 30, इशरूना 20, सलासून 30, सलासून हसनतन कुतिबत लहू सलासून हसनतन, 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हाँ जी, वहुत्ता और मिटा दी जाती हैं अनहु इससे सलासून खतिया, 30 गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। 30 गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे मैंने अर्ज़ किया है ना, खाने पीने सोने उठने बैठने के वक्त बंदा जो ये कालिमात कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, तो 30 नेकियां लिख दी जाती हैं और 30 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये तस्बीहात जो है ना, ये ढाल है। क्या है? ढाल है, ढाल। आप कहेंगे कि तस्बीहात कैसे ढाल हैं? तवज्जो करें। रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। फरमान इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का है, खुजू जुन्नतकुम, अपनी ढाल ले लो। खुजू पकड़ो, जुन्नतकुम अपनी ढाल। तो हम में से एक शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, दुश्मन से बचाव के लिए, दुश्मन से बचाव के लिए ढाल जो हमारे सरों पर आ पहुंचा है, अल्लाह के रसूल उस ढाल से हम बचें। तो पैगम्बर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, फरमाया जहन्नम से बचाव के लिए ढाल। फिर पैगम्बर ने फरमाया कि वो ढाल क्या है? फरमाया कुलु सुबहान अल्लाह, जो बंदा इस तरह कहो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बल्कि ये तस्बीहात ढाल हैं, इनको अपनाओ, इनको पढ़ो। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब हम ये जिक्र करेंगे, वज़ाइफ पढ़ेंगे, ज़ुल्हिज्जा का पैकेज को अपनाते हुए जब अपनी ज़िंदगी की सांसें इस जिक्र के नाम करेंगे, तो फ़वाइद क्या हासिल होंगे? पैगम्बर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहुन्ना यातीना यौमल क़याम मुनज्जियातिन मुंजियातिन, फरमाया क्योंकि ये जो तस्बीहात हैं ना, ये आएंगी। फ़इन्नहुन्ना यातीना यौमल क़यामा, ये तस्बीहात आएंगी क़यामत वाले दिन। जब आएंगी तो क्या करेंगी? मुंजियातिन, जिन लोगों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये तस्बीहात आएंगी और जहन्नम से निजात दिलाएंगी। सुबहान अल्लाह। आएगा क़यामत के दिन, वल्हम्दुलिल्लाह आएगा क़यामत के दिन, वला इलाहा इल्लल्लाह आएगा क़यामत के दिन, वल्लाहु अकबर आएगा क़यामत के दिन। ये हमें जहन्नम की आग से निजात दिलाएंगी। और फिर व मुक़द्दिमातिन, जहन्नम से निजात दिलाकर जन्नत की तरफ आगे बढ़ाने वाली होंगी ये तस्बीहात।
نہیں سمجھ آیا آپ کو یہ کلمہ؟ کیا آگے ہے؟ مقدماتن، یہ تسبیحات آئیں گی، میری بات تو نہیں ہے، ذمہ دار بندہ ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ تسبیحات آئیں گی، جہنم سے نجات بھی دلائیں گی، ہاں جی، وَمُقَدِّمَاتٍ، اور جنت کی طرف آگے بڑھانے والے بھی ہوں گی یہ تسبیحات، اور آگے وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں بھی ہوں گی، یہ باقی رہنے والی نیکیاں بھی ہوں گی۔ اور مسلمانوں، یہ تسبیحات کو اپنانا، ان کا ذکر کرنا آپ کثرت کے ساتھ کریں، کثرت کے ساتھ کریں اور اس کو نہ چھوڑیں۔ اور دوسری بات، قربانی سنت ہے کہ واجب ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے قربانی۔ اس پر ایک لمبا لیکچر ہے، وقت آئے گا تو عرض کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، قربانی واجب نہیں، قربانی بلند آواز سے، قربانی سنت ہے۔ اچھا، جس بندے نے قربانی کرنی ہے نا، اچھا آپ لوگوں نے قربانی کے جانور خرید لیے؟ اللہ اکبر۔ صاحب استطاعت جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے نا، تو ذوالقعدہ کا چاند چلے جانے کے بعد، ذوالحجہ کا جب چاند طلوع ہوگا تو اس وقت حجامت نہیں۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، جس شخص نے قربانی کرنی ہے، وہ حجامت نہ بنوائے، بال نہ تراشی، ناخن نہ گٹائے۔ ہاں جی، جس بندے نے قربانی کرنی ہے، اب سنیے دلیل۔ اب یہ ذوالقعدہ کا ہے، آج 26 ہے نا، یہ مہینہ جا رہا ہے، اگلا مہینہ ذی الحجہ کا آ رہا ہے۔ جس بندے نے قربانی کرنی ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر پھر وہ حجامت بھی نہ بنوائے اور بال اور ناخن بھی نہ تراشے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ، حدیث کے الفاظ ہیں، من رآ ہلال ذی الحجہ، جس بندے نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا، ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا، وَأَرَادَ أَن يُزَحِّي، وَأَرَادَ، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کس چیز کا؟ أَن يُزَحِّي، قربانی کرنے کا۔ کس کا؟ قربانی کا۔ اگر آپ بولتے ہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ من رآ ہلال ذی الحجہ، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا، وَأَرَادَ أَن يُزَحِّي، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کس چیز کا؟ أَن يُزَحِّي، کہ اس نے قربانی کرنی ہے، تو فَلَا يَأْخُذْنَ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، فرمایا فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ، تو وہ اپنے بال نہ کٹوائے۔ شعر عربی کے اندر بالوں کو کہتے ہیں، کس کو؟ بالوں کو کہتے ہیں۔ جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اس نے ذو الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حجامت نہ بنوائے، اپنے بال نہ کٹوائے، فلا ولا من اظفارہ، اظفار کہتے ہیں ناخنوں کو، اظفار عربی کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے۔ ابھی آج 26 ہے، غالباً 4 دن باقی ہیں۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے یا قربانی کرنے کا ارادہ
کر لیا ہے وہ حجامت بھی نہ بنوائیں، بال بھی نہ کاٹیں اور ناخن بھی نہ کاٹیں۔ اور یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب جس بندے نے قربانی کرنی ہے یہ حکم اسی کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ میں کہتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کے اندر صرف اس بندے کا ذکر ہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا۔ حدیث کے الفاظ دل کی تخت پہ لکھ لو، نوا لاہور کے زندہ دل نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، جس پیغمبر کائنات کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اسی پیغمبر نے فرمایا وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، جس نے ارادہ کیا قربانی کرنے تو ثابت ہو گیا یہ حکم اس انسان کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ آئیے ایک اہم بات کی طرف میں آپ بھائیوں کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ قربانی کے مفصل جو مسائل ہیں وہ میں اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اب جو چند گزارشات جن کو میں اہم سمجھتا ہوں وہ سماعت فرمائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ قربانی کی تعریف کیا ہے پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو حاجی صاحب نے ماشاءاللہ چکنے ہو کر بیٹھتے ہیں، اللہ ان کا پیار بھی قبول فرمائے، آپ کا پیار بھی قبول فرمائے۔ یہ تو ڈیٹ حاجی صاحب نے بتائی ہے نا کہ 10 ذو الحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ قربانی کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی بات ہے نا، جلدی آتے ہو، غور سے خطبہ سنتے ہو، کچھ پلے پڑ جاتا ہے۔ اب قربانی کی تعریف یہ ہے کہ قربانی سے مراد وہ جانور ہے جو انسان ذبح کرتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ قربانی کی تعریف ایسا جانور جو بندہ 10 ذو الحجہ کو قربان کرتا ہے اس لیے اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اچھا، قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کی تعریف تو آپ نے سماعت فرما لی۔ سوال کر سکتا نا کہ قربانی کا حکم، تو قربانی کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان گھرانہ جو جانور ذبح کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ قربانی کرے۔ آپ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی آپ قرآن سے قربانی کا حکم دکھائیں، قرآن کے 30 پاروں میں آپ قربانی کا حکم دکھائیں، تو ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں 2 الفاظ امر کے ہیں، 2 الفاظ امر کے ہیں، حکم کے ہیں، 2 الفاظ حکم کے ہیں۔ فصلی، اے پیغمبر تو پڑھ، اے پیغمبر تو پڑھ، فصلی ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر، اور قربانی کر، وانحر، اونٹ کو بھی تو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں جی، جن کو علم ہے اللہ دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی کی تعریف بھی آپ نے سن لی، قربانی کا حکم بھی سن لیا کہ اے پیغمبر تو نماز پڑھ، امر کا سیکھا ہے نا، اور وانحر تو قربانی کر، تو قربانی کر، یہاں حکم بھی آ گیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز عید الاضحیٰ، کچھ لوگ کہتے ہیں عید الضحیٰ، عید الضحیٰ لفظ ٹھیک نہیں ہے، لفظ ہے عید الاضحیٰ، عید
لفظ کی درستگی کر لیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے لوگ جانور کو قربان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور قربان کرو گے وہ تمہاری قربانی نہیں ہوگی، وہ عام قسم کا گوشت ہوگا۔ دل کا شاۃ لحمن، دل کا شاۃ لحمن، وہ عام گوشت ہوگا، قربانی۔ دلیل کائنات کے امام محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے فلیعد، وہ دوبارہ کرے، وہ قربانی دوبارہ کرے۔ اچھا، قربانی کی تعریف بھی سن لی، قربانی کا حکم بھی سن لیا، قربانی کا حکم بھی سن لیا، تو ایک اور حدیث سماعت فرما لیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہاں پہ جب سوال کیا جاتا ہے نا جی کہ تمام گھر والوں سے اگر سربراہ ایک قربانی کر لے وہ کافی ہے یا تمام گھر والے قربانی کریں تو وہ الگ ہے؟ اب اس پر میں آپ کو دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے اس حدیث کا حوالہ سماعت فرما لیں۔ یہ حدیث ہے، اللہ اکبر، یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی کے اندر، کس کے اندر؟ جامع ترمذی، اور حدیث کا نمبر ہے 1505۔ حدیث کیا ہے؟ عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ قربانیاں ابو ایوب انصاری سے سوال کیا گیا نا، تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جواب دیا، کان الرجل یضحی بالشاۃ، کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترا۔ ابو ایوب انصاری سے سوال کیا گیا تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ اب میں نے یہ حدیث کیوں پیش کی ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر کا سربراہ اکیلا اگر قربانی کرے وہ تمام گھر والوں سے کفایت کر جائے گا یا ہر بندے کو الگ الگ قربانی کرنا پڑے گی؟ اب یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، پیغمبر کے دور کے اندر ابو ایوب انصاری سے سوال ہوا تو انہوں نے اللہ کے رسول کے عہد میں جو قربانی ہوتی تھی اس کا جواب بھی عرض کر دیا، کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری، پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبر کے عہد میں تمام گھر والوں کی طرف سے ایک شاۃ ذبح کی جاتی تھی، ایک بکری ذبح کی جاتی تھی۔ ابو ایوب انصاری پیغمبر کے دور کی قربانیاں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ اگر ایک شاۃ، ایک بکری ذبح کرنے سے تمام گھر والوں کی قربانی ہو سکتی ہے، اگر آج نواں لاہور کے زندہ دل صاحب استطاعت تمام گھر والوں کی طرف سے اگر سربراہ اکیلا قربانی کرے تو تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں ادا ہوگی؟ ہو جائے گی نا۔ اور ایک بکری فَيَأْكُلُونَ، پھر اس سے وہ خود بھی کھاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، وَيُطْعِمُونَ، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، دوسروں کو بھی
کھلاتے تھے. بجلی تو آتی جاتی رہتی ہے لیکن آپ گفتگو کو سمجھیں, جمعے کا وقت ختم ہونے والا ہے. ایک کوئی بکری, ایک کوئی نبی دے زمانے دے اندر ایک کوئی بندہ سارے گھر والے دی طرفوں ایک کو قربانی کردا, خود بھی کھاندا تے دوسریاں نوں بھی. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. پھر یہ معاملہ اسی طرح بدستور رہا یہاں تک. اس حدیث پر میں اپنا اظہار خیال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ بینک بیلنس ہو جاتا ہے نا, پھر جب بندے کے اندر نمود و نمائش اور جب ریاکاری کی بیماری آ جاتی ہے, پھر بندہ کہتا ہے نہیں میں اپنی طرف سے کروں گا, میں بھی اپنی طرف سے کروں گا, میں بھی اپنی طرف سے کروں گا. تو پیغمبر کائنات کا فرمان فصارت کما ترا, فصارت کما حتی تبع الناس فصارت کما ترا. پھر بدستور اسی طرح رہا, اللہ اکبر, کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے. آج بھی ایسے معاملات آپ کے سامنے ہیں, ایسے معاملات آپ کے سامنے ہیں. آیا یہ مسئلہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گیا. آئیے دو مسائل کی طرف آپ کو لے کر اور جانا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ قربانی کی فضیلت کے اوپر ہمیں بھائی نے ایک حدیث بھی نہیں سنائی, ایک حدیث بھی نہیں سنائی. بجلی ہے چلی گئی. اللہ اکبر, ہماری قسمت ہے, ہمارے ساتھ ہر جمعہ ایسے ہوتا ہے. اللہ اپنا فضل خاص فرما دے. اچھا جی, قربانی کے متعلق, قربانی کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں قربانی کی فضیلت کے اوپر جتنی حدیث آتی ہیں سبنا کی سب ضعیف ہیں, سبنا کی. چمرہ حدیثان چے دغا موضوع باندے رضی آغا غونڈ ضعیفی دی. زد مشرانو نا یو خبر پوس کوم چے تاسو نن غوشی رغلے بقایا کسان اولی نا دے رغلے رضیے آغا بیمار ہم رضی. اللہ تعالیٰ دے آغا تشفا ورکی. اللہ تعالیٰ نا سب بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. دعا کریں. یہ جو خان بھائی ہے نا, ان کے بھانجے بیمار ہیں, آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے سے یہ مسئلہ بنا ہے. دعا کرو اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفا عطا فرما. اچھا جی, قاری صاحب ایک بڑی معروف حدیث بیان کی جاتی ہے جی, وہ قربانی کا جو جانور ہے نا اس کے کھرے کیا کیا وہ قربانی کے دن یہ اپنا قیامت کے دن پل صراط پر سواری کی طرح گزارے جائیں گے. آپ نے یہ بات سن رکھی ہے یا نہیں؟ سن رکھی ہے نا. تو یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ہے ضعیف ہے. اور تمام بھائی کہتے ہیں چلو باقی روایات تو ضعیف ہیں, لیکن یہ روایت جو سنن ترمذی میں آتی ہے نا یہ حسن درجے کی ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ حسن درجے کی روایت نہیں ہے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. اور وہ روایت کون سی ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ قربانی جو ہے نا, قربانی وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. یہ روایت ابھی مجھے مل نہیں رہی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے, لیکن پورا حوالہ ہاں یہ آئے. یہ نا جب یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہتے ہیں جی یہ روایت جو ہے نا حسن درجے تک پہنچتی ہے. میں کہے یہ دنیا کے کس مفتی نے کہا ہے کہ یہ روایت حسن درجے تک پہنچتی ہے؟ چلو آگے تمہاری اس مسجد کے اندر تھوڑے علم والے بھائی آتے رہے ہوں گے, میں تو قرآن حدیث کا خادم موجود ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن درجے تک پہنچتی ہے. آپ بھی آ جائیں اور ان بھائی کو بھی لے آئیں اور پھر میرے سامنے بٹھا دیں
پھر میں دیکھوں گا کس طرح اس روایت کو حسن درجے تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بجلی آ گئی، یہ بھی اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ عموماً کے طور پہ نا یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، توجہ، ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الی اللہ من اراقۃ دم وانہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واضلافہا واشعارہا۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ کہیں گے بھائی آپ نے جو لوگ اس حدیث کو حسن درجے تک پہنچاتے ہیں، آپ نے وہ حدیث پڑھی تو ہے لیکن اس کا معنی بھی نہیں بیان کیا۔ چلو اس کا ترجمہ بھی، اس کا ٹرانسلیٹ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ما عمل ابن آدم یوم النہر، توجہ میری طرف، ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الی اللہ من اراقۃ دم، کہتے ہیں کہ ابن آدم کا یہ عمل جو ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو جو خون بہانے والا عمل ہے نا، تمام عملوں سے یہ عمل خون بہانا اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہے۔ اور وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت والے دن آئیں گے، قیامت والے دن یہ جانور آئیں گے، بِقُرُونِهَا، کیا معنی ہے اس کا؟ سینگوں کے ساتھ، بِقُرُونِهَا، سینگوں کے ساتھ آئیں گے، وَأَضْلَافِهَا، کھروں کے سمیت آئیں گے، کھروں کے ساتھ، وَأَضْلَافِهَا، کھروں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، اور بالوں کے ساتھ آئیں گے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم اس قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اب یہ روایت ضعیف ہے، اب میں اس کا ضعف بیان کرنے لگا ہوں۔ 5 منٹ باقی ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں ہدیے اور اضحیے میں کیا فرق ہے؟ ہدیے اور اضحیے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا انشاءاللہ کہ آپ یہ سوال لکھیں، جو ہماری مسجد کی انتظامیہ نے قانون بنایا ہے اس قانون کے تحت آئیں اور آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں جی آپ جمعے کے اندر عرض کر دیں، میں نے کہا ایک مضمون بیان کرنا ہوتا ہے اور وہ کیسے میں بیان کروں؟ تو ہدیے اور اضحیے میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے وقت دیا، اللہ نے زندہ رکھا تو اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اب اس روایت کا ذوق جو ہے نا سن لیں۔ اور یہ سوال بھی ہے کہ کچھ لوگ اس روایت کو، اور ہمارے خطباء حضرات جن کے بعد تھوڑا علم ہوتا ہے نا، وہ اس روایت کو بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، اور جبکہ کچھ علماء اسے صحیح کہتے ہیں، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس روایت کا کہ اس روایت کو ابن ماجہ نے قربانی کے باب میں بیان کیا ہے اور یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ یہ روایت، اس روایت کا ضعف بیان کر کے بات کو ختم کر کے جماعت کھڑی کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ عرض کر رہا ہوں قربانی کا حکم موجود ہے، قربانی کی تعریف موجود ہے، لیکن قربانی کی فضیلت پر روایات ضعیف ہیں، اور ایک روایت جن کو چند علماء حسن درجے تک پہنچاتے ہیں، اور میں اس کا ذوق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کو بھی اس کا ذوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایت سخت قسم کی ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین نے اس کے موضوع ہونے کا فیصلہ دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عائض اللہ المجاشعی ہے، جس کے متعلق علامہ ذہبی نے امام ابو حاتم کے حوالے سے لکھا ہے، ہاں جی یہ منکر روایات بیان کرنے والا ہے، یہ منکر روایات۔ اب ہاں تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی منکر کون سی روایت ہوتی ہے؟ اب منکر روایت کی وضاحت کروں تو وقت ختم ہو جائے گا، بات باقی رہ جائے گی۔ تو اس کا حوالہ تلخیص المستدرک کی پہلی جلد صفحہ 399 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ نیز اس کے استاد جو ہے نا
ابو داؤد بن الحارث العامی کو محدثین نے وضع قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ وضع واو ضاد الف عین وضع قرار دیا ہے۔ حوالہ میزان الاعتدال کی 4 جلد صفحہ 274۔ وضع کا معنی ہے حدیثیں گھڑنے والا۔ ماشاءاللہ، حدیثیں گھڑنے والا۔ اور ان کو اٹھا دیں، جو بھائی سو رہے ہیں نا ان کو اٹھا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ بوصیری نے اسے متروک کہا ہے، علامہ بوصیری نے اسے متروک کہا ہے اور وضع حدیث سے متہم کیا ہے، یعنی متہم تہمت لگانے والا۔ کیا؟ تہمت لگانے والا۔ اور تعلیق ابن ماجہ حدیث نمبر 3127۔ اور اس کے متعلق امام ابن حبان لکھتے ہیں یہ ایسا راوی ہے جو ثقات کے نام سے موضوع روایات بیان کرتا تھا، اس کی بیان کردہ روایت بطور دلیل درست ہے۔ کتاب کا حوالہ کتاب الضعفاء کی 3 جلد صفحہ 55۔ آگے سماعت فرمائیے۔ ابن حبان نے اس وضاحت کے بعد مذکورہ روایت کو بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو موضوع قرار دیا۔ ہر بال کے عوض نیکی ملے گی۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ واضح رہے کہ وہ روایت جس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی، یہ سخت ضعیف ہے۔ قربانی کے فضائل و مناقب میں اور بے شمار صحیح حدیث منقول ہیں۔ ہمارے واعظین کو چاہیے کہ عوام میں شوق پیدا کرنے کے لیے انہیں بیان کیا جائے، اس قسم کی من گھڑت کو روایات بیان کرنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ ضعیف اور وضعی گھڑی ہوئی روایات سے کسی قسم کا استحباب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کے بیان کرنے پر عذاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو ضعیف روایت سے نہ عمل ثابت ہوتا ہے، ضعیف روایت سے آواز تھوڑی ہے، ضعیف روایت سے نہ عمل ثابت ہوتا ہے، نہ حکم لگتا ہے، نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اس وجہ سے خطبہ اور واعظین حضرات کو میں یہ درد مندانہ لگانے کے لیے، عوام الناس کا دل جیتنے کے لیے یہ روایات نہ بیان کیا کرو۔ اور پتہ ہے خطبہ ضعیف روایت کو کیوں بیان کرتے ہیں کہ عوام کہو مولوی صاحب اللہ نے اگر آپ کو علم دیا تو حق بات بیان کر، اگر حق بات نہیں بیان کر سکتے تو خاموش ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حق بات قبول کرنے، حق بات سننے اور حق بات پر اللہ عمل کرنے کی، اور ان 10 دنوں میں اعمال میں سے صدقہ کرنا بھی افضل صدقہ ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات مالک لم یزل، اس ذی الحجہ کا جو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ جو پیکج دیا ہے 10 دن کا، ذوالقعدہ جا رہا ہے، ذوالحجہ آ رہا ہے، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں خالق کائنات نے مالک لم یزل نے جو ایمان والوں کو پیکج دیا ہے، اللہ اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قربانی کے مفضل اور مدلل احکامات اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اللہ پاک جو سنا اور سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور بھائیوں، میں بار بار آپ بھائیوں کو یہ بات کیوں کہتا ہوں، سارے بھائی بار بار عرض کرتے ہیں قاری صاحب دعا کروا دینا بیماروں کے لیے دعا۔ اب سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کا تو حکم ہے ہی نہیں، تو ہم اللہ کے رسول کے اس عمل کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔
اللہ سب قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے، اللہ سب مسلمانوں کے مال جان رزق اولاد میں برکتیں نازل فرمائے، اور جن لوگوں نے ابھی تک قربانی کا جانور نہیں خریدا اللہ خریدنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔